ماں باپ کے پاؤں چومو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ان کی بد دعا نہ لینا، ان کی بد دعا نہ لینا، بیویوں سے بددھیان دینا۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، بیٹی سے ہمارا معاشرہ ہے، بیٹی پر شک بھی پڑ جائے تو لوگ ذبح کر دیتے ہیں، اور بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو ننجی بال ان کوئی گل نہیں۔ بیٹی سے گناہ ہو تو غیرت پہ داغ پڑتا ہے، بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرے تو غیرت بے داغ رہتی ہے، غیرت پہ کوئی داغ نہیں آتا۔ کیوں؟ بیٹی فرشتہ ہے، کیا اس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ میرا گاؤں راوی کے کنارے پر ہے، میری زندگی یہاں گزری ہے، کتنی بچیاں اس راوی میں ٹکڑے کر کے بہا دی گئیں جب کبھی راوی بہتا تھا۔ مرد زنا کرے تو کوئی غیرت میں کمی نہیں آئی، بیٹی سے پر شک پڑ جائے اس ساڈی غیرت برباد کر دیتا ہے، ذبح کر دیو۔ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کی شادیوں میں جوڑ دیکھو، بے جوڑ شادیاں نہ کرو، وٹے سٹے کی شادیاں نہ کرو۔ ہم نے صرف اپنی قوم میں شادی کرنی ہے، ہم نے باہر نہیں کرنی۔ یہ بت توڑو، جہاں نیک رشتہ نظر آئے نکاح کرو۔ اور اتنے پیدا ہوتے ہی رشتے کر دیتے ہیں، اے دینال، اے دینال، ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر اے دینال، اے دینال۔ وہ بڑے ہو گئے، وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں میں تا اما آکھیا ہے آئندہ اے دینال کرنا، آئندہ اے دینال کرنا۔ یہ میری اما دی مننی نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ تو دفع ہو جاؤ۔ ماں تو چلی گئی قبر میں، ماں کی مانو، ہاں ماں کی مانو، برکت ہوگی۔ کب مانو؟ جب بیٹا بیٹی تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ہماری دادی جان کہہ گئی تھی ہمیں منظور ہے، جیسے ہم آپ فرما رہے ہیں ہمیں منظور ہے۔ او میرے رب کی قسم، شریعت نے بچے اور بچی کو حق دیا ہے، جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ میرے نبی نے اپنوں میں بھی شادی کی، غیروں میں بھی شادی کی، اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، جو بنو ہاشم سے آخر تک ٹکرات، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بیٹی زینب ان کو دی، رقیہ ام کلثوم دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کو دیں جو بنو امیہ میں سے۔ اپنی شادیاں قریش میں کی، قریش سے باہر کی، عربوں سے باہر، حضرت صفیہ بنو اسرائیل میں سے، جویریہ بنو مستلق میں سے، میمونہ بنو ہلال میں سے، اور باقی قریش میں سے ام حبیبہ بنو امیہ سے، ام حبیبہ بنو امیہ سے۔ حضرت علی کا فرمان ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو دیر نہ کرو پڑھو، جنازہ تیار ہو دیر نہ کرو دفناؤ، بچی جوان ہو جائے دیر نہ کرو شادی جلدی کرو۔ بے جوڑ شادیاں بھی تباہی لاتی ہیں، بے جوڑ شادیاں بھی تباہی لاتی ہیں۔ باجی اسی تا ارائیاں چی کرنی، اساں جی راجپوتیں چی کرنی ہے، اساں جی جٹیں چی کرنی ہے، اساں جی بٹیں چی کرنی ہے، اساں جی بس اپنے اچ کرنی ہے، چاہے وہ بے جوڑ ہو، اچھا وہ سسک کے مر جائیں۔ یہ بت توڑو اللہ کے واسطے، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ اپنے نبی آپ نے اپنی بیٹیاں بنو امیہ کے نوجوانوں سے شادیاں کی ہیں، ایک بچی گھر میں دی حضرت فاطمہ حضرت علی کو، لیکن قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی آسمان سے حکم آیا پھر میں نے شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے حکم آیا پھر میں نے بیٹی دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر آئے، فاطمہ کا رشتہ خاموش، یعنی نہیں منظور۔ عمر آئے، فاطمہ کا رشتہ خاموش یعنی نامنظور۔ علی آئے، علی فاطمہ کا رشتہ، لیکن وہ چپ ہو گئے، بولے نہیں۔ تو آپ نے خود کہا علی کیوں، کیسے؟ چپ۔ فرمایا فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ کہ جی ہاں۔ کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ وہی آ چکی ہے، آسمان سے وہی آ چکی ہے کہ علی و فاطمہ کی جوڑی اللہ نے طے کر دی ہے، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی،
جنتی پوچھیں گے فرشتوں سے یہ نور کیسا نور ہے؟ فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکا دیا، مہکا دیا، روشن کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کہا، یہ نہیں کہا ہاں ہو گئی، کہا انشاءاللہ۔ پھر گئے گھر، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ انشاءاللہ کیوں کہا تھا؟ کہ فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے، بیٹی سے پوچھنا باقی ہے، آسمان سے وحی آنے کے بعد پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے کہ امت کو سبق دینا ہے کہ آنے والا وقت آئے گا جب بیٹیوں کو گائے کی طرح رسے سے باندھ کے کسی کے قلعے پر جا کے چھوڑ آئیں گے۔ کون پوچھتا ہے بیٹیوں سے بیٹی تیرا یہاں نکاح کر دوں؟ بس اسی کر دیتا ہے، بس اسی کر دیتا ہے۔ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ حضرت فاطمہ نے کہاں انکار کرنا تھا؟ سبق دینا۔ جی ابا جان، جو آپ فرمائیں، جو آپ مناسب سمجھیں۔ فوراً باہر آئے، علی لوگ کٹھے کرو۔ لوگ کٹھے ہو گئے، ان کو یہاں بٹھایا، ممبر پر کھڑے ہو کر کہا لوگو میرے اللہ کا حکم جبریل لایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ رخصتی جب ہوئی 1 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 ماہ، یہ ساری روایات ہیں، یا فوراً ساری روایات ہیں۔ اب حضرت علی آئے، اونٹ کو باہر بٹھایا، آپ نے علی کو اندر بلایا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور فاطمہ سے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے اور سب سے زیادہ عزیز تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بیٹیوں سے پوچھو، بیٹے سے پوچھو یہاں آپ کی شادی کروں کہ نہ کروں۔ اولاد سے کہتا ہوں بغاوت نہ کرو، عدالتوں میں پہنچ کے نکاح نہ پڑھانے شروع کر دو، ساری زندگی تڑپتے رہو گے۔ ماں باپ کی دعا نہ ملی تو چین نہ پاؤ گے، ماں باپ کی دعا نہ ملی تو آگے تم سکھ نہ پاؤ گے۔ کل کو ممکن ہے تمہاری اولادوں سے تمہیں یہ دن دیکھنے پڑیں، لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایجاب قبول لڑکے لڑکی کا کام ہے، باپ اور ماں اور باپ کا کام تو نہیں۔ میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے قبول کیا، میری بیٹی کہہ رہی ہے میں نے قبول کیا، میں نے اپنے نکاح میں کہا تھا میں نے قبول کیا، اب مجھے گنجائش دینی ہے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو کہ بیٹی میں یہاں آپ کی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ وہ کہے ابا جان منظور ہے الحمدللہ۔ وہ کہے بابا مجھے منظور نہیں، میرا جی نہیں چاہتا۔ پھر اس کو گنجائش دو، آپ چاہتے ہو یہی کرنا ہے پھر اسے سمجھاؤ، نہیں اس کے جی میں آ رہا اللہ کے واسطے زبردستی کی شادیاں نہ کرو، وٹے سٹے کی شادیاں نہ کرو۔